الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا. إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنون. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. رب زدني علما وارزقني فهما ثم أما بعد. گرامی قدر بھائیوں بہنوں اور پیارے سورہ احزاب میں ہماری باتیں جاری ہیں. سورہ احزاب کی بھی اپنی ایک شان اور ایک یادگار مقام و حیثیت ہے اللہ رب العزت کی فرماندار سے. اور یہ مبارک سورت احوال بیان کرتا ہے ان دنوں کا اور ان قوموں کا جنہوں نے مل کر مدینہ طیبہ پر حملہ کیا، بھاری لشکر لے کے. بعض حضرات نے اس معرکے میں، اس مرحلے میں کفار کی لشکر کی تعداد 12,000 تک کی. یوں سمجھ لیجئے کہ 9,000 سے لے کر 12,000. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نفری 3,000. دیکھیں کیا ہوتا ہے. اور اس جنگ میں اللہ رب العزت کی قدرت نمائی کے ایسے مراحل بھی سامنے آئے کہ جو ان میں سے ایک اس چیز کی ضرورت پیش کرتی ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ اس نے کیا ہوا. مشرکین مکہ اور یہودیوں کے قبائل، منافقین اور مدینہ منورہ کے اطراف میں اور پورے خطے کے جو یعنی حجاز شریف کے مکہ مکرمہ اور مدینہ طیبہ کے درمیانی علاقے کی جو قبائل ہیں، ان سب کے اوباش پر بھاری برکم لشکر. لیکن اللہ رب العزت نے ان کا ایسا مقابلہ کیا کہ ان کا ہر دن ان کی دوسرے دن پر خود ان کی شکست کے اسباب فراہم کر رہا تھا. اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لشکر کا ہر دن ان کے لیے فتوحات کے نئے بشارتیں لے کر آتا. چونکہ یہاں ہمارا درس بہت مختصر ہوتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ. پہلی بات تو یہ ہے کہ اے اہل ایمان، اللہ رب العزت کی نعمتوں کو یاد کر لیا کرو، بھول نہ جاؤ. اذ جاءتکم جنود، جب حملہ آور ہو گئے تم پر بہت بھاری برکم بہت ساری لشکریں. جند ایک لشکر، جنود بہت سارے لشکر. یہ جنود لشکریں جب جمع ہو گئی اور جب نوبت بَإِنْ جا رسید کے ان کا معاملہ اب صفا ہو جائے
مسئلہ ختم کر دی جائے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا، اللہ فرماتے ہیں میں نے ان پر چھوڑ دی ایک بات، ایک تند بات، ایک آندھی، اور یہ آندھی مخصوص ان لوگوں پر، سخت تیز ہوا، بدترین سردی، اور اتنی شدت کی کہ ان کے اونٹوں کی رسیاں بھی ٹوٹ جاتی اور اونٹیں بھاگنے لگتی، اور ان کی دیگیں جو پائیدانوں پر تھی اور پک رہی تھی وہ الٹ جاتی۔ دو طرح کی اسی لمحے میں اللہ نے ان کے خلاف لشکر بھیجا، ایک ریحاً آندھی بہت تباہ کن سردی کے ساتھ، مخصوص مقام پر، یہیں پر کہیں اور بھی نہیں، چند قدموں کے فاصلے پر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے جانباز لشکر موجود ہے، ان تک اس کا ایک ذرہ بھی نہیں آیا۔ وَجُنُودًا لَمْ تَرَوْهَا، فرشتوں کی بھی ایک جماعت آ گئی جس کو آپ لوگوں نے نہیں دیکھا۔ آپ طوفان کو تو دیکھ رہے تھے کس طرح ان کا صفایا کر رہا تھا، ان کے اونٹ بھاگ رہے تھے، ان کے اونٹوں کے رسی ٹوٹ رہے تھے، ان کی دیگیں الٹ رہی تھی، اور وہ ان کو خود اپنے آپ کو سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ اب کیا حملہ کریں گے اس صورتحال؟ وَكَانَ اللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرًا، اللہ رب العزت تم لوگوں کے اعمال کو بھی دیکھ رہا، لوگ کیا کر رہے تھے اللہ رب العزت اس کو بھی دیکھ رہا کہ کتنی جان فشانی کے ساتھ اللہ کے رسول کے ساتھ جڑ رہے تھے۔ یہ 3000 کا لشکر آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بالکل ارد گرد، جس حد تک آپ نے ان کو ڈیوٹی دی تھی، جس کی جہاں بالکل تندہی کے ساتھ انجام دے رہے تھے۔ اللہ نے تمہارے دشمن کو تمہارے آنکھوں کے سامنے مار دیا، شکست دے دی، ان کے لیے کوئی راستہ نہیں رہا بھاگنے کے علاوہ، اور یہیں سے بہت سارے دیگر فتوحات کے بھی دروازے کھل گئے۔ انشاءاللہ اگلے باتوں میں ان کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ رب العزت کو توحید سے درگزر فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ